آلہ ہمارا نبی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اللہ اکبر مسجد کو اسلامی معاشرے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، جہاں عبادات کے علاوہ دیگر سماجی عوامل بھی انجام پاتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان الفاظ میں مسجد کی اہمیت واضح کی ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اونٹنی پر سوار تشریف لائے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے رکی۔ اس جگہ بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور اس کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قطع زمین 2 یتیموں سے خرید لیا۔ کھجور کے پتوں اور تنوں سے تعمیر کی گئی 805 مربع میٹر کے مختصر رقبے پر واقع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مساجد کے ڈیزائن کے لیے ایک مثال بن گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، جہاں اس کی رحمتوں کی بارش ہوتی اور اس کے بندے ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں مسجد نبوی میں 2475 مربع میٹر کی توسیع فرمائی۔ 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں 1100 مربع میٹر کی توسیع کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 اور 30 ہجری کے دوران نہ صرف یہ کہ 496 مربع میٹر کی توسیع کی، بلکہ ساری عمارت میں منقش پتھر لگوائے اور ستونوں کو سیسے سے مضبوط کیا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ہدایت کی کہ مسجد کی پرانی عمارت کو گرا کر ازسر نو تعمیر کیا جائے اور اس میں 2369 مربع میٹر کی توسیع کے لیے اطراف کے مکانات خرید کر انہیں مسجد میں شامل کیا جائے۔ نئی عمارت 3 سال کی مدت میں 91 ہجری میں تیار ہوئی، جس میں گنبد اور 2 مینار شامل تھے اور دیواروں اور چھت پر طلائی کام اور نہایت عمدہ میناکاری تھی۔ 161 ہجری میں خلیفہ محمد بن منصور عرف مہدی نے مسجد کو 2450 مربع میٹر کی وسعت دی اور پوری عمارت کو نقش و نگار سے آراستہ کیا۔ 1233 ہجری میں آل عثمان سے تعلق رکھنے والے سلطان محمود نے مسجد کے گنبد کو دوبارہ تعمیر کرایا اور 1255 ہجری میں انہوں نے گنبد پر سبز رنگ کرایا، جس کی وجہ سے وہ گنبد خضرا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بڑی توسیع نہیں کی گئی، حتیٰ کہ 1265 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید خان نے اسے عروس المساجد بنا دیا۔ انہوں نے شمال اور مشرقی سمتوں میں مسجد کو 1293 مربع میٹر تک توسیع دینے کا کام شروع کرایا۔ اس کام کی تکمیل میں 13 برس صرف ہوئے۔ مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے لیے دوسری مقدس ترین مسجد ہے، جہاں وہ دنیا کے کونے کونے سے زیارت اور عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سلطان عبد المجید کے بعد مسجد میں کسی قسم کی توسیع یا تبدیلی نہیں کی جا سکی، اگرچہ یہاں آنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شاہ عبدالعزیز السعود نے 1368 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کا فرمان جاری کیا۔
1370 हिजरी में उनके साहिबजादे और जानशीन शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज ने तौसी के काम का संग बुनियाद रखा। ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली सऊदी तौसी थी। जो तवाफे रोज़ाए अक़दस करे, महदूद आलात और मशीनरी की किल्लत की वजह से ज्यादातर काम हाथ से ही करना पड़ा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौसी की जरूरत इतनी शदीद थी कि यह मंसूबा 5 बरस में ही पाए तकमील को पहुंच गया। इस तौसी से तुर्की के उस्मानी दौर की मस्जिद का रकबा दुगना हो गया और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब्दीलियों के एक जामे अमल का आगाज हुआ। वजद करती उन हवाओं को सलाम। फजाई सफर का सिलसिला शुरू होने के बाद से आज़मीन हज और उम्र करने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा शुरू हुआ। 1375 हिजरी में आज़मीन हज की तादाद 1 लाख थी, जो 1390 हिजरी में 10 लाख हुई और उसके बाद के अशरे में 20 लाख तक जा पहुंची। बाज़ माहिरीन की पेशगोई है कि आइंदा अशरे में आज़मीन हज की तादाद 50 लाख हो जाएगी। 1393 हिजरी में शाह फैसल ने आज़मीन हज की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर शेड तामीर कराने का हुक्म दिया, ताहम इसका मुस्तकिल हल तलाश किया जाना अभी बाकी था। जो मदीने के गली कूचों में 1402 हिजरी में खादिमे हरमैन शरीफैन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा फिर तौसी करने का फरमान जारी किया। खादिमे हरमैन शरीफैन की जाती निगरानी में 3 साल के मुताले और जायजे के बाद मस्जिद की तौसी का नक्शा तैयार कर लिया गया, जिसके नतीजे में मस्जिद को उसके मौजूदा रकबे के मुकाबले में 5 गुना तौसी देना था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मस्जिद के मुकाबले में इसकी तौसी 100 गुना थी। उन फकीरों 9 सफर 1405 हिजरी को खादिमे हरमैन शरीफैन ने इस अजीमुशान तौसी मंसूबे का संग बुनियाद रखा। गदाओं को सलाम। शाह फहद ने मंसूबे की तकमील की मुद्दत 6 साल मुकर्रर की। इसमें बेहतरीन तामीराती सामान और जदीद तरीन तामीराती तरीकों के इस्तेमाल का फैसला किया गया। खादिमे हरमैन शरीफैन की ख्वाहिश थी कि एक ऐसा मरकज तैयार किया जाए जहां इबादत गुजारों और शहरियों को बेहतरीन सहूलतें और खिदमात फराहम की जा सकें। चुनाचे एक मास्टर प्लान तैयार किया गया, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के पूरे मदीना मुनव्वरा को मस्जिद में शामिल कर लिया गया। सुबह और शामों को सलाम। कदीम शहर सदियों से आज़मीन हज की खिदमत कर रहा था, लेकिन उनकी बढ़ती हुई तादाद ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया और शहर में जदीद तरीन सहूलतों की फराहमी के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसी बुनियादी अहमियत की हामिल थी। मंसूबे का पहला काम कदीम इमारतों को मुनहदिम करना था। मुनहदिम करने का तमाम काम धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल के बगैर ही मुकम्मल कर लिया गया। मिट्टी से बनाए गए रिवायती मकान आसानी से गिरा लिए गए, लेकिन कंक्रीट से तामीर की गई जदीद इमारतों को मुनहदिम करने का काम कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था। इसका हल इंजीनियरों ने यह निकाला कि ऐसी इमारतों की बुनियादों को एक खास हद तक कमजोर कर दिया जाए, जिसके बाद उन्हें गिराना मुश्किल नहीं रहा। रोज़ो शब तेरे दरबार में जो पढ़ा करते रोज़
عمارتوں کو گرانے اور ملبے کو صاف کرنے کے کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی غرض سے اس عمل کو 24 گھنٹے جاری رکھا گیا۔ پیش کرتا ہے ظہوری۔ جب عمارتوں کو منہدم کرنے اور ملبے کی صفائی کا کام ہو رہا تھا تو اس بات کی پوری کوشش کی گئی کہ شہری سہولتیں اور روزمرہ زندگی کم سے کم متاثر ہو۔ پیش کرتا کار پارکنگ کے عارضی مقامات، سڑکیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ تعمیر کیے گئے تاکہ نمازی ہمیشہ آسانی اور سہولت کے ساتھ مسجد آ سکیں۔ کو سلام یا تعمیراتی کام کے تمام مرحلوں میں یہ امر بدستور ایک رہنما اصول رہا۔ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ 17 محرم الحرام 1406 ہجری کو مسجد کی توسیع کے لیے بنیادوں کی کھدائی کے ساتھ ہی تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا۔ مسجد کے ارد گرد کا علاقہ صحرائی ریت کا ہونے کے باعث غیر مستحکم تھا اور عظیم الشان ڈھانچے کو سنبھالنے کے لیے بنیادوں کی تعمیر کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی۔ عمارت کی بنیادوں میں وزن کو برداشت کرنے والے 8525 مضبوط ترین پائپوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ صحرائی زمین کی کھدائی بے حد دشوار تھی۔ بعض اوقات ٹھوس پتھریلی زمین تک پہنچنے کے لیے 54 میٹر تک کھدائی کرنا پڑی۔ تعمیراتی انجینئروں اور سروے کرنے والوں نے پوری منصوبہ بندی اور یکسوئی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا۔ جو پڑھا کرتے ہیں کھدائی کے کام کے پہلے مرحلے میں فولادی کیسنگ کو زمین کے اندر ڈالا گیا۔ تیرے دربار میں جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب۔ شافٹ جو ہی اندر پہنچی، دیو ہیکل مشینوں سے کھدائی کا عمل شروع ہو گیا۔ کام کے اس مرحلے میں زمین کی ٹھوس تہ میں کیمیائی مادے بڑی مقدار میں ڈالے گئے۔ کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام پیش کر۔ مسجد کی پائیداری کے سلسلے میں کامیابی کے حصول کے لیے بڑی تعداد میں بھاری مشینوں کا استعمال کیا گیا۔ اس عمل کے دوران انجینئر زمین کی تہ کے نمونوں کا معائنہ کرتے رہے تاکہ اصل چٹانوں تک پہنچنے کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ وہ مقامات جہاں بھاری ساختوں، مثال کے طور پر نئے میناروں کی ضرورت تھی، وہاں جھٹکے برداشت کرنے والے جیکٹوں کے علاوہ فولاد کی کیسنگ بھی استعمال کی گئی۔ فولاد کی کیسنگ کی اندرونی اور بیرونی جگہوں پر کیمیائی مادے ڈالے گئے تاکہ نئی عمارت کو ہر قسم کے معائب سے محفوظ رکھا جا سکے۔ انتہائی مضبوط فولاد سے 12 میٹر طویل بیلن کی شکل کے پنجرے بنائے گئے۔ اصل پوزیشن کو سنبھالنے کی غرض سے ان پنجروں کو کنکریٹ کی مدد سے نصب کیا گیا۔ 12 میٹر کی لمبائی کی زمین کی تہ میں اتارنے کے بعد ویلڈنگ کر دی گئی۔ قریب ہی واقع ایک پلانٹ میں 1 لاکھ مکعب میٹر کا کنکریٹ تیار کرنے کا عمل جاری تھا۔ توسیع منصوبے کے دوران ہر مرحلے کی مناسب انداز میں رہنمائی کی گئی۔ کو سلام جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے۔ کنکریٹ کے معیار کی تصدیق کے لیے ستونوں میں الٹراسونک سینسر کا استعمال کیا گیا۔ جو پڑھا کرتے
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی عمارت کے وزن کو سنبھالنے کے لیے بہترین ستون تعمیر کیے گئے. اس پوری نئی عظیم الشان عمارت کو مستحکم بنانے کا انحصار کنکریٹ کی قوت اور پائیداری پر تھا. عمارت کا پورا ڈھانچہ ستونوں کا مرہون منت ہوتا ہے. ظہوری ان اس ہال